انسان کی اصل پہچان اس کی جنس سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کی قابلیت، نیت اور حوصلے سے ہوتی ہے۔ بیٹیاں اگر ٹھان لیں تو وہ پہاڑوں کا سینہ چیر کر اپنی منزل حاصل کر سکتی ہیں۔ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے، فلک بوس پہاڑوں کے دامن میں گھری سلطنت نور پور اپنی خوبصورتی اور خوشحالی کے لیے مشہور تھی۔ وہاں کا حکمران سلطان جنید ایک نہایت بہادر مگر بہت ہی سخت مزاج انسان تھا۔ سلطان کا ماننا تھا کہ حکومت صرف وہی کر سکتا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے جیسی طاقت اور دل میں پتھر جیسی سختی ہو۔ ان کے نزدیک بیٹیاں صرف محلوں کی رونق تھیں، سلطنت کی وارث نہیں۔ سلطان کی 3 اولادیں تھیں، 2 بڑے بیٹے اور سب سے چھوٹی شہزادی ملیکا۔ ملیکا اپنے نام کی طرح بے حد حسین تھی، مگر اس کی اصل خوبصورتی اس کی آنکھوں میں چھپی وہ چمک تھی جو بے زبان جانوروں اور غریب رعایا کے لیے تڑپتی تھی۔ اسے بچپن سے ہی پرندوں کی زبان سمجھنے کی جادوئی صلاحیت حاصل تھی، جسے سخت گیر باپ کے ڈر سے ہمیشہ چھپا کر رکھا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور سلطان جنید بوڑھے ہونے لگے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا تخت اپنے اس بیٹے کو دیں گے جو کوہ نور کی چوٹی سے وہ جادوئی پتھر لے کر آئے گا، جس سے سلطنت کی حفاظت کی جا سکے۔ یہ سفر بے حد خطرناک اور آزمائشوں سے بھرا تھا۔ جب ملیکا نے درخواست کی کہ اسے بھی ایک موقع دیا جائے تو سلطان نے قہقہ لگا کر اس کا مذاق اڑایا۔ ملیکا، تخت پھولوں کی سیج نہیں ہے، جاؤ اور اپنی ماں کے ساتھ محل کی کڑھائی اور امور خانداری سنبھالو، یہ مردوں کے کام ہیں۔ ملیکا کو ان الفاظ سے دکھ تو ہوا، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بھائی لالچی ہیں۔ وہ صرف طاقت کے حصول کے لیے پتھر لانا چاہتے ہیں، رعایا کی بھلائی کے لیے نہیں۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ ملیکا نے اپنا بھیس بدلا، ایک معمولی سپاہی کے کپڑے پہنے اور اپنے وفادار گھوڑے صحرا پر سوار ہو کر چپکے سے محل سے نکل پڑی۔ اس کے بھائیوں کو گئے 2 دن ہو چکے تھے۔ راستے میں ملیکا کو ایک زخمی باز ملا جس کے پروں میں تیر لگا تھا۔ ملیکا نے اپنی چادر پھاڑ کر اس کے زخم پر پٹی باندھی اور اپنا پانی اسے پلایا۔ وہ باز کوئی عام پرندہ نہیں تھا، بلکہ وہ کوہ نور کا محافظ تھا۔ اے نیک دل شہزادی، تم نے ایک بے زبان کی جان بچائی ہے۔ یاد رکھنا، ہاتھ پہاڑ کی چوٹی تک کا راستہ نفرت سے نہیں بلکہ محبت سے کھلتا ہے۔ جب ملیکا پہاڑ کے قریب پہنچی تو اس نے دیکھا کہ اس کے دونوں بھائی ایک جادوئی دھند میں قید تھے۔ ملیکا نے پوری طاقت سے انہیں بچانے کی کوشش کی، لیکن جادوئی دیوار نے اسے روک دیا۔ یہاں تلوار اور جسمانی طاقت بے اثر تھیں، صرف دل کی نیت کام کر سکتی تھی۔ یہاں طاقت نہیں، نیت کام آئے گی۔ ملیکا نے آنکھیں بند کی اور وہی سریلی دھن گنگنانا شروع کی جو وہ بچپن میں پرندوں کے لیے گایا کرتی تھی۔ اس کی آواز میں اتنی سادگی اور سچائی تھی کہ پہاڑ کی چٹانیں پگھلنے لگیں۔ جادوئی دھند چھٹ گئی اور راستہ بالکل صاف ہو گیا۔ جب ملیکا چوٹی پر پہنچی تو وہاں کوئی تخت نہ تھا، کوئی ہتھیار نہ تھا۔ چوٹی پر پہنچتے ہی اسے ایک چمکتا ہوا پتھر ملا جسے اشک نور کہا جاتا تھا۔ وہاں ایک بوڑھا درویش بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، بیٹی، یہ پتھر اسے ہی ملتا ہے جو اسے اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے مانگتا ہے۔ بتاؤ، تم کیا چاہتی ہو؟ مجھے تخت نہیں چاہیے،
मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरे वालिद के दिल से ये खौफ निकल जाए कि मुझे कि बेटियां कमजोर होती हैं और मेरी रियाया हमेशा महफूज रहे। जब मलिका वापस महल पहुंची तो सुल्तान जनेद के दिल में बेचैनी थी। उसके दोनों बेटे खाली हाथ और शिकस्त खाकर लौट चुके थे। और तब दरबार में वो दाखिल हुई। इसके हाथ में नूर था, ऐसा नूर जिसने पूरे दरबार को जगमगा दिया। तभी मलिका दरबार में दाखिल हुई। उसके हाथ में वो जादुई पत्थर चमक रहा था जिसकी रोशनी से पूरा दरबार जगमगा उठा। सुल्तान हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, ये तुम कैसे लाए? तुम्हारे बहादुर भाइयों को तो रास्ता भी नहीं मिला। अब्बाजान, बहादुरी सिर्फ तलवार चलाने में नहीं होती, कभी कभी वो रास्ता भी खुल जाता है जहाँ नफरत हार जाती है। पहाड़ ने मुझे इसलिए रास्ता दिया क्योंकि मैं वहाँ हुकूमत करने नहीं, खिदमत के जज्बे से गई थी। मेरे भाई रास्ते के जादुई जाल में फंस गए थे क्योंकि उनके दिलों में सिर्फ गरूर और तकब्बुर था। सुल्तान जनेद की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी पिगड़ी उतारी और मलिका के सर पर रख दी। उन्होंने बुलंद आवाज में ऐलान किया, आज से नूरपुर की वारिस शहजादी मलिका होगी। जिसे मैं कमजोरी समझता रहा वही इस सल्तनत की असल ढाल निकली। बेटे और बेटी में फर्क करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मलिका ने हुकूमत संभाली और अपनी जादुई सलाहियतों और रहमदिली से नूरपुर को दुनिया की सबसे खुशहाल सल्तनत बना दिया।